أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته، وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع، فطر أجناس البدائع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد واللعن. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صلوات بجی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سورہ روم کی آیہ مبارکہ ہے کہ جس میں پروردگار یہ اعلان فرما رہا ہے کہ دنیا والوں کی سمجھ میں، دنیا والوں کے ذہن میں اور ان کی عقل میں دنیاوی زندگی کا ایک ذرا سا تھوڑا سا علم آیا ہے، ایک ہلکا سا ایک علم ہے، نہایت کمزور سا ایک علم ہے. حتیٰ دنیا میں موجود جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا بھی انہیں پوری طرح سے علم نہیں، اور آخرت کیونکہ ان کی پہنچ سے بہت دور ہے، ان کی عقل سے بہت دور ہے، اس لیے آخرت سے یہ لوگ بالکل غافل ہیں. سمجھ میں وہ چیز آتی ہے انسان کے کہ جس چیز سے انسان کا ذہن کانٹیکٹ میں آ جائے، رابطے میں آ جائے، تعلق میں آ جائے. جب آخرت ایسے قوانین کا مجموعہ ہے کہ جو وہاں گیا وہ لوٹ کر نہ آیا، اور جو وہاں گیا اور لوٹ کر آیا اس کی بات سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. کہ جو ہستیاں اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہستیاں کہ جن کا علم اس دنیا پر بھی محیط ہے اور اس دنیا پر بھی، ان کی بات سمجھنے کے لیے دنیا والے تیار نہ ہوئے، طرح طرح کے ان پر ظلم و ستم کیے، اور خود جا کر دیکھ نہ پائے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، تو اب گمراہ تو ہونا ہی ہے. گمراہی ان کا مقدر ٹھہری. تو دیکھیے پروردگار عالم کے لطف اور کرم کا تقاضا یہ تھا، اس کی شان خداوندی کا تقاضا یہ ہے، اس کی رحمت اور رحمانیت اور رحیمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسانوں کو جب پروردگار کا علم یہ کہہ رہا ہے، جب پروردگار یہ جانتا ہے کہ موت آئے گی، مرنے کے بعد قیامت آئے گی، اپنی قبر میں یہ انسان جائیں گے، ایسی دنیا میں جائیں گے کہ جس چیز کے بارے میں انہیں پتہ نہیں، تو یہ اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ کچھ ایسے انسانوں کو خلق کرے کہ وہ جب گفتگو کریں تو اس دنیا کے بارے میں اس انداز سے گفتگو کریں کہ گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. اور جب وہ اپنی آنکھوں سے گویا کہ دیکھ کر گفتگو کر رہے ہوں تو کیونکہ بات جتنی خطرناک ہوتی جائے، بات جتنی عجیب و غریب ہوتی جائے، بات جتنی اہم ہوتی جائے، شخصیت بھی اتنی ہی مضبوط ہونی چاہیے. تو جب پروردگار عالم ایسی ہستیوں کو بھیجے گا کہ جو اس دنیا کے عجیب و غریب قوانین بتلائیں گے، تو یہ پروردگار ان کی شخصیت کو بھی اتنا مضبوط کر کے بھیجے گا کہ اگر علم پر گفتگو کریں گے تو یہی شخصیتیں آپ
آپ کو سید و سردار علم کا نظر آئیں گی. شجاعت پر گفتگو ہوگی تو یہی شخصیتیں سب سے آگے ہوں گی. علم، تقوی، زہد اور عبادت پر گفتگو ہوگی تو یہی شخصیات سب سے آگے ہوں گی. کیوں یہ شخصیات سب سے آگے ہوں گی؟ ہر اچھی صفت پروردگار نے ان میں کیوں رکھی؟ اس لیے رکھی کہ کل جب یہ گفتگو کریں تو مجمع میں کھڑا ہو کر کوئی شخص یہ نہ کہے تمہارے پاس علم، تقوی، زہد، سخاوت تو ہے، شجاعت میرے پاس ہے. اگر یہ شجاعت پر گفتگو کریں تو مجمع میں کھڑا ہو کے کوئی یہ نہ کہے کہ شجاعت تمہارے پاس ضرور ہے لیکن علم و تقوی میرے پاس ہے. نہیں، انسان میں جتنی بھی اچھی خصوصیات ہیں، انسان میں جتنی بھی اچھی صفات ہیں، پروردگار نے وہ ان شخصیات کو دی. کیوں دی؟ کیونکہ بات ان سے ایسی کروانی تھی کہ جس کے لیے شخصیت کا مضبوط ہونا بہت ضروری تھا. اور اسی خصوصیت کو کہتے ہیں عصمت، کہ کسی مرحلے پر بھی شخصیت نہ ڈگمگائے. یعنی زہد و تقوی اور شجاعت انہی ہستیوں میں نظر آتی ہے. اب دیکھیے، آپ کسی میں زہد ہو سکتا ہے، شجاعت نہیں ہوگی. شجاعت ہوگی، زہد نہیں ہوگا. زہد اور شجاعت ہوگی، عبادت سے محبت نہیں ہوگی. عبادت سے محبت ہوگی لیکن توکل نہیں ہوگا. اگر کسی مقام پر توکل الہی بھی نظر آئے، کسی مقام پر زہد اور تقوی بھی نظر آئے، کسی مقام پر شجاعت بھی نظر آئے، اور کسی مقام پر سوائے خدا کے کسی اور ذات کی جانب توجہ ہی نظر نہ آئے، تو مجھے بتلائیے کہ اگر ایسے شخص کو میں کہیں دیکھوں تو کیوں اس کے چوکھٹ پہ سر نہ جھکاؤں؟ میدان صفین. اب مثال، اللہم صل علی محمد وعلی محمد. دیکھیے، کبھی کبھی ائمہ معجزہ دکھلاتے ہیں. اشارہ کیا، زمین میں سے سونا نکل آیا. اشارہ کیا، مردہ زندہ ہو گیا. اور کبھی کبھی معجزہ در معجزہ ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا اس لفظ سے، معجزہ در معجزہ. یعنی ائمہ وہی کام کرتے ہیں جو سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس انداز سے کرتے ہیں کہ کوئی بھی ویسا کام نہیں کر سکتا. وہی کام جو سب کر رہے ہیں، امام وہی کام کر رہے ہیں، لیکن اس انداز سے کہ کوئی اس طرح سے کام نہ کر سکے. واقعہ آپ کے سامنے، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. جنگ صفین ہے. جنگ صفین وہ جنگ ہے کہ اب صفین پہ مسئلہ چلا جائے گا، چھوڑ دیجیے. عجیب و غریب جنگ ہے. لیلۃ الحریر اسی جنگ میں آئی، اور یہ وہ جنگ تھی جس کے بارے میں مولا کائنات نے کہا تھا کہ اب ایسی جنگ کروں گا کہ جس کے سامنے پچھلی میری جو ایک جنگ ہوئی ہے نا، وہ بچوں کی تلوار بازی کا کھیل لگے گی. جس کے بارے میں اشجع کائنات، اشجع عالم یہ کہے، کائنات کا شجاع ترین شخص یہ کہے کہ اب ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا کہ جس کے سامنے پچھلی جنگ میری بچوں کی تلوار بازی کا کھیل لگے. تو سوچئے کہ وہ جنگ کیسی ہوگی جب جنگ لڑنے والا شجاع ترین کائنات کا شخص یہ کہے. لیکن ایک دفعہ تہجد کی نماز کا وقت ہوا، واجب نماز کا وقت نہیں ہوا تھا. دونوں لشکروں کے درمیان تابڑ توڑ تیر آ رہے ہیں. مسلح بچھایا، تہجد کی نماز ادا کی. نماز ادا کرنا ایک فعل ہے، لیکن علی ابن ابی طالب نے سمجھا دیا کہ یہی فعل دنیا والے کرتے ہیں، لیکن اسی فعل کے ذریعے میں اپنا توکل بھی بتلاؤں گا، شجاعت بھی بتلاؤں گا، سخاوت بھی بتلاؤں گا، دنیا کی کو بے حیثیت ہونا بھی بتلاؤں گا. اور لشکر کے درمیان یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا، اس کی اوپر بھی دلیل دوں گا کہ علی ابن ابی طالب کی نظروں میں یہ جنگ اس کی کوئی حیثیت نہیں. کیسے؟ کہا دیکھو، اگر علی اپنی جان کے سلسلے میں بخیل ہوتے، کنجوس ہوتے، شہادت سے گھبراتے تو یہاں نماز نہ پڑھتے. اگر عبادت کا شوق ہوتا تو نماز ہی نہ پڑھتے. اگر توکل نہ ہوتا کہ جو اس کا حکم، اگر اسی دوران تیر لگ جائے مر جاؤں تو اس کا حکم ہے، اگر نہیں لگے تو اس کا حکم ہے. ایک ہی عبادت کئی اچھی صفات کو بتلایا. تو مجھے بتلائیے کہ ہے کوئی دنیا میں ایسا شخص کہ جو 2 رکعت نماز کے ذریعے بڑی بڑی صفات کو یکجا کر کے بتلا دے؟ تو شخصیت ایسی تھی، یہ پروردگار کی رحمت کا تقاضا تھا، کیونکہ بات کروانی تھی بڑی اہم، اس لیے علی ابن ابی طالب کو صفات دی. اچھا، اب یہاں پر نوجوان بچے بھی، نوجوان دوست بھی سننے والے بیٹھے، مثال دے دوں. ذرا مثال پر غور کیجئے گا. یہ مثال میں اکثر دیتا رہتا ہوں. اب جو لوگ اس مثال کو سن چکے ہوں گے، مولانا کوئی دوسری مثال پیش کر دیجئے. اب یہ مثال بڑی اچھی لگتی ہے مجھے خود، اور بات بہت واضح طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ گئے، طبیعت خراب ہوئی آپ کی، کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے تختی پڑھی، کہا صاحب MBBS فلاں 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 فلاں، بر صغیر یونیورسٹی، انگلستان، یورپ کی جتنی، امریکہ، کینیڈا، ہر جگہ امریکہ کے بیمہ ہاسپٹلز میں تجربہ ہے، کینیڈا، یورپ،
بر صغیر کے ہسپتالوں میں کام کرنے کا تجربہ ہے, کوئی 20-25 سال کا تجربہ ہے, اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے اور بڑا زبردست ڈاکٹر ہے. اب آپ نے تختی پڑھی, آپ نے نہیں, یہ تو تختی لکھی ہوئی ہے تو جھوٹ تھوڑی لکھا ہوگا. آپ چلے گئے, ڈاکٹر نے آپ کو دوائیں دی, بہرحال آپ خوش ہو کر اطمینان سے دوائیں دے کر آ گئے کہ اچھے ڈاکٹر کو دکھایا ہے میں نے. بات واضح ہے نا, وہ کوئی مشکل مثال نہیں, بہت آسان مثال. اچھا, اب ایک اور پیرائے میں بات کروں. اب اگر کوئی جائے اور تختی اکھاڑ لے اور کہ مولانا یہاں ایک ڈاکٹر بیٹھتے ہیں, بڑے زبردست ڈاکٹر ہیں, میں کہوں گا اچھا جتنا مجھے آپ پر اعتماد ہوگا اتنا مجھے آپ کی بات پر اعتماد ہوگا. اب تختی تو نہیں لگی ہوئی, یونیورسٹیز کے نام بھی نہیں ہے, میں چلا جاؤں گا آپ کی بات پہ اعتماد کر کے. اب ایک دفعہ میں ڈھونڈتا ڈھانڈتا آ رہا ہوں, نہ تختی لگی ہے نہ کچھ لگا ہے. دیکھا ایک جگہ ایک کمرے میں ایک صاحب بیٹھے ہیں, اسٹیتھوسکوپ لٹکایا ہوا ہے, تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے, بلڈ پریشر کا جو آپریٹر ہے وہ رکھا ہوا ہے. میں سمجھوں میں ڈاکٹر نے, حضور السلام علیکم, ڈاکٹر صاحب میں طبیعت خراب تھی, کہا اندر تشریف لے آئیے. پوچھا کہ کہاں سے پڑھیں, کہا یہ میں کہاں سے پڑھوں, اس کو چھوڑیے, آپ اپنا مسئلہ بتائیے کیا ہے. تو میں ان کو اپنا مسئلہ بتاؤں گا, وہ دوا دے دیں گے. اچھا, اب سوال آپ کے سامنے. دیکھیے, ایک وہ شخص تختی دیکھ کر علم کا اندازہ کرتا ہے, اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو ڈاکٹر کا علم جانچنے کے لیے تختی کی ضرورت نہیں. جو تختی دیکھ کر علم کا اندازہ کرتا ہے وہ مجھ جیسا ایک سیدھا سادہ مولوی ہوتا ہے کہ صاحب پڑھ کر کہا یہ تختی سچ ہی کہہ رہی ہوگی تبھی تو یہ علم ہوگا. لیکن جو آدمی بغیر تختی دیکھے ہوئے اندر جا کر ڈاکٹر کے علم کا اندازہ کرے تو اسے خود کسی نہ کسی حد تک میڈیکل سائنس پر عبور ہونا چاہیے نا. جب ہی وہ جا کر جانچے گا, تولے گا, پڑتال کرے گا کہ صاحب ڈاکٹر صاحب کا علم کتنا ہے. تو مجھے بتلائیے کہ اب آل محمد کا علم اس سطح پر ہے کہ کس میں جرت ہے کہ کہیں ہم بھی کہیں نہ کہیں کسی سطح پر ہیں آل محمد کے علم کی. ذرا گفتگو کیجئے تاکہ علم کو جانچیں. تو مولا اکثر یہ کہا کرتے تھے, دیکھو جو تمہارے سوالات ہیں وہی پوچھ لو, وہی سمجھ میں آ جائیں گے, تم کہاں ہمارے علم تک آؤ گے. ہم نے کوئی تختی نہیں لگائی اپنے گھر کے باہر, اگر تختی لگائیں بھی تو تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا. شخص آتا سید الشہداء کے پاس, کہا مولا مجھے اسم اعظم تعلیم دیجئے. کا مولا نے کہا کہ تیری طاقت نہیں ہے. 3 دفعہ اصرار کیا. اثبات الحداد میں شیخ حر عاملی نے یہ معجزہ لکھا ہے. اب اسے معجزہ کہیے آپ یا کوئی اور واقعہ کہیے. کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے میرے کان میں اسم اعظم بتایا, میرے سر کے بال سفید ہو گئے اور مجھے یاد بھی نہیں کہ وہ کیا بتلایا تھا. اب دیکھیے یہ ایک الگ چیز ہے, اس پر بحث میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن اسم اعظم حسین ابن علی بتلا رہے ہیں, سر کے بال سفید ہو گئے دفعتاً واحدہ, اور کہہ رہا ہے مجھے یاد بھی نہیں کہ کیا بتایا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آل محمد کے علم کا اور ہر اچھی صفت کا, بلکہ ہر صفت کا عام لوگوں سے اتنا فاصلہ ہے کہ اگر لوگ جانچ پڑتال کرنا بھی چاہیں تو کس بلبوتے پر. یہاں انہی ڈاکٹر صاحب نے جن یونیورسٹیز میں پڑھا ہے, آپ نے کچھ کتابوں کو انہی کی پڑھ لیا اور اس کے بعد دیکھ کر جانچ لیا کہ ہاں گفتگو کی ہے, لگتا ہے کہ ٹھوس ڈاکٹر ہیں, مضبوط ڈاکٹر ہیں. آل محمد سے آپ کے علم کو کیسے جانچیں گے؟ آل محمد کے علم کی تختی ہے تو کیا آل محمد کے علم کی تختی وہی تختی ہے جو رسول خدا نے عطا کی کہ دیکھو انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. اگر آل محمد کے علم کو جانچنا ہے تو ایک طرف قرآن کو رکھو, دوسری طرف آل محمد کے علم کو. یہ قرآن ان کا تعارف نامہ ہے, یہ قرآن ان کا انٹروڈکشن ہے کہ قرآن ان سمجھائے گا ان کی شخصیت کیسی ہے. تو اب ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیے. وہ ڈاکٹر کے جسے جسمانی امراض کا علاج کرنا ہوتا ہے, بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ کر آتا ہے, علاج کر کے اور کروا کے آتا ہے, درس دے کر آتا ہے, سبق سکھلا کر آتا ہے, تجربے کی لسٹ اور فہرست رکھتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی شخصیت میں, اس کی بات میں وزن پیدا ہو اور معاشرے میں خطرناک امراض میں مبتلا لوگ اس کے پاس آئیں. کیونکہ کام بڑا خطرناک ہے, اس لیے اپنے پورے تجربے کو لکھے گا. اب مجھے بتلائیے کہ آل محمد کا کام کتنا خطرناک ہے, کتنا خطیر ہے, کتنا اہم ہے. اتنا اہم کام ہے. اب یہ کیسے اپنا تعارف کروائیں؟ بس یہ وہی بات تھی جس کے لیے آپ کو میں نے زحمت دی. ضرورت ہے دین کے, دین کی ضرورت کیا ہے؟ آل محمد کا کام اتنا خطرناک اور اہم ہے کہ پروردگار نے ان کا تعارف کروانے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے. اب ان کا تعارف پروردگار کروائے گا. کیسے کروائے گا؟ بس وہی جو تقریر کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی کسی صفت کی بات ہوگی, اگر آل محمد سے تعلق رکھنے والا کوئی امام روئے
زمین پر ہوگا تو کوئی شخص بھی اس کی کسی صفت میں اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا. کیوں؟ کیونکہ ارادہ الہی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سب سے آگے رہے. کیوں سب سے آگے رہے؟ کیونکہ پروردگار چاہتا ہے کہ بنی نوع انسانیت کے بیڑے کو یہ پار لگائیں, انسانوں کو یہ درس دیں دین کا, مذہب کا, قیامت کے بارے میں یہ بتلائیں. پروردگار یہ چاہتا ہے, اس لیے ان کی شخصیت کو اس انداز سے خلق کیا. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد پر. اس کو معاف کیجیے, بند کر دیں. جی جی بند کر, شکریہ. تو یہ آل محمد کی شخصیت کو اس انداز سے پروردگار نے خلق کیا, اس انداز سے یہ علم انہیں دیا. اب یہاں پر بچے پوچھتے ہیں کہ اگر انہیں علم دیا ہمیں بھی وہ علم دے دیتا تو ہم ان جیسے ہو جاتے. بچوں کا سوال ویلڈ ہے لیکن جواب ہے, یہ جواب دینے کی جگہ نہیں ہے, بعد میں بات کر لیں. اگر کسی کو یہ سوال ہے, امید تو نہیں ہے مجھے کوئی سوال ہوگا, بھائی اس نے ان کو علم دے دیا ہمیں نہیں دیا, اب ہم کیا کریں. ایک تو سیدھا سادہ جواب یہ ہے, لیکن بہرحال تفصیلی جواب ہے, اگر کسی صاحب کو سوال ہو تو وہ بعد میں آ کر پوچھ سکتے ہیں. تو دیکھیے یہ آل محمد کی شخصیت کو اس انداز سے رکھا کہ قرآن ان کے علم کی تختی ہے, قرآن ان کا تعارف نامہ ہے. ان سے یہ اہم کام لینا تھا پروردگار کو, جبھی انہیں اس انداز سے اچھی صفات دی اور عطا کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت دین کے حوالے سے, ضرورت دین کے عنوان کے تحت گفتگو کرتے ہوئے پہلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ آخر دین کی ضرورت کیوں ہے. تو دین کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو کل میں نے مثال پیش کی تھی کہ بچہ بطن مادر میں جب ہوتا ہے اور اس سے یہ کہا جائے کہ تمہیں یہ دوائیں کھانی ہیں, ماں کو یہ دوائیں کھانی ہیں, بچہ اگر اسے زبان دے دی جائے اور بچہ یہ پوچھے کہ مجھے کیوں یہ دوائیں کھانی ہے, تو کہا جائے گا تم ایک سسٹم کے تحت پیدا ہوگے, اس دنیا میں جاؤ گے کہ جہاں طرح طرح کے امراض ہیں, تمہیں اسکول جانا ہوگا, نوکری کرنی ہوگی, اپنے پیروں پر چلنا ہوگا, آنکھوں سے دیکھنا ہوگا, کانوں سے سننا ہوگا. اگر یہ تمام چیزیں نہ کی جائیں, یہ ویکسینیشن نہ ہو, یہ ٹیکے نہ لگائے جائیں, دوائیں یہ نہ دی جائیں, تو اگلی زندگی میں تمہیں مشکلات پیش آئیں گی. سسٹم یہ ہے, خلق اس طرح سے کیا گیا کہ تمہیں اس کے بعد ایک اور دنیا ملے گی, وہاں جاؤ گے. تو سسٹم پروردگار نے اس انداز سے خلق کیا ہے, ہمیں اس انداز سے پیدا کیا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے, جو کام یہاں انجام دیں گے اس کا نتیجہ اور خود انہی کاموں کو وہاں دیکھیں گے. تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے کاموں کو انجام دیا جائے اس دنیا میں کہ جو مطابقت رکھیں, ہارمونی رکھیں, کوآرڈینیشن ہو, الائنمنٹ ہو ان کی, ان کاموں کی کس چیز کے ساتھ, اس دنیا کی زندگی کے ساتھ, تاکہ جب اس دنیا میں جائیں تو کسی مشکل کا سامنا نہ ہو. اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں قیامت کے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. حضور دیکھیے, آج کہتے ہیں کہ انسان نے بڑی ترقی کر لی. کتنی ترقی کر لی انسان نے؟ بہت ترقی کر لی. گھنٹوں کا سفر سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے. دنیا کے اس کونے سے اس کونے آپ ایک پیغام بھیجیے, اب آپ سب جانتے ہیں, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, فٹ سے پیغام پہنچ جاتا ہے, ویڈیو فلم پہنچ جاتی ہے, تصویر پہنچ گئی. کہتے ہیں کہ ابراہیم لنگن کو جب اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے تھے قاتلانہ حملے کے بعد, تو 6 مہینے میں خبر ہندوستان پہنچی تھی. اور بقول کسی کا اب واقعہ ہوتا نہیں کہ خبر وہاں پہنچ جاتی ہے, واقعہ رونما ہونے سے پہلے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا. تو بہت دنیا تیز ہو گئی ہے, ترقی کر لی ہے انسان نے, ہزاروں میل کا سفر چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ انسان نے ترقی نہیں کی ہے بلکہ تنزل کیا ہے, تو آپ میری عقل پر ہنسیں گے, مولانا کیا بات کہہ رہے ہیں. تو دیکھیے عجیب ہے, پروردگار کہیں تو اپنی بات کو سمجھاتا نا کہ تم نے آل محمد سے منہ موڑا, اے دنیا والو تم ترقی کرتے رہے, لیکن اچانک تم نے دیکھا کہ اس ترقی کے ساتھ ساتھ اتنی مشکلات نے تم کو آ گھیرا کہ اب تم ان مشکلات کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہو, ڈھونڈ نہیں پا رہے. انسان نے کہا ترقی کر لی, ہم چلے گئے, آگے بڑھتے گئے, صاحب پیٹرول نکل آیا, پیٹرول کو صاف کر کے گاڑیاں اور ہوائی جہاز چلنے لگے. تو انسان سمجھا کہ اس نے بڑی ترقی کر لی, لیکن اس نے دیکھا کہ صاحب اچانک اوزون لیئر میں سوراخ ہو رہا ہے. اچھا اوزون لیئر میں سوراخ ہو رہا ہے, ہم سے کیا تعلق, وہ آسمان پر, ہم زمین پر. حضور زمین کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, اچھا تو ہم سے کیا تعلق, ہم نے تو اپنے گھر میں پنکھا اور ایئر کنڈیشنر لگا رکھا ہے. حضور یہ بات گھر کی نہیں ہے, پولز کی برف پگھل رہی ہے جس کے ذریعے دنیا میں عجیب و غریب مسائل پیش آ رہے ہیں. اس سے آپ کی کھیتی باڑی, اس سے آپ کی زندگی, جانوروں کی پرورش, کیٹل فارمنگ, سب کا سب متاثر ہو رہا ہے, اور اگلی نسلوں کی زندگی خطرناک حد تک کسی مشکل میں گرفتار ہو سکتی ہے. زیر زمین پانی کے ذخائر
ذخائر ختم ہو رہے ہیں. ایک عجیب سلسلہ ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ نے اوزون لیئر کو خراب کر دیا. ایک گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے صاحب. تو یہی تو وجہ تھی کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا حبیب پنجتن ائمہ معصومین کو جو ہم نے علم دیا ہے یہ 3 اور 4 میں شک کا علم ہے, یہ روزہ کیسے کھولا جائے اس کا علم ہے, حج کیسے کیا جائے اس کا علم ہے, پروردگار نے کہا نہیں, ہم نے ایسا علم دیا ہے کہ دین کا بھی علم دیا ہے اور تمہاری اس دنیا کا بھی علم دیا ہے. سورہ اعراف کی 157ویں آیت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایسا رسول بھیجا ہے کہ یحرم علیہم الخبائث ویحل لہم الطیبات. ہم نے ایسا رسول بھیجا ہے کہ جو بری اور غلیظ چیزوں کو ان پر حرام کرے گا, جو اچھی اور طیب اور پاک و طاہر چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور ہم نے ایسا رسول بھیجا ہے کہ جو ان کے ہاتھوں اور پیروں میں پڑی ہوئی بیڑیوں اور توقوں کو کھول دے گا, جو انہیں گرفتاریاں اپنی زندگی میں لاحق ہو رہی ہیں ان سے نجات دلائے گا. تو آج اگر رسالت اور امامت کی ضرورت ہے, نہ پڑھیے آپ نماز, روزہ نہ رکھیے, دین پر مت چلیے. لیکن یہ جو دوسری مشکلات ہے نا کہ جنہیں سائنس حل کرنے سے قاصر ہے, عجیب لفظ استعمال کیا پروردگار نے. اگر رسول صرف حرام حلال بتانے کے لیے آتا تو آیت یہ کہہ چکی ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, بری چیزوں کو حرام کرے گا, اچھی چیزوں کو حلال کرے گا. آیت نے دین کا مفہوم بتلانے کے بعد کہ حلال اور حرام کا مفہوم ہے دین کا, ایک عجیب اور مفہوم بتلایا, رسول خدا کا ایک اور عہدہ بتلایا کہ دیکھو رسول صرف اس لیے نہیں آیا کہ حرام اور حلال بتلائے, رسول تمہاری وہاں مدد کرے گا کہ جہاں تمہاری سائنس مشکلات کو حل کرنے میں ناکام ہو جائے گی. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. إِصْرَهُمْ, یہ جو تمہاری گردنوں میں بیڑیاں اور گردنوں میں جو توق ہے نا, اور ہاتھوں اور پیروں میں جو بیڑیاں اور ہتکڑیاں ہیں جو انسانیت کو, بشریت کو ترقی کے سفر پر آگے جانے سے روک دیں گی, خواہ وہ جسمانی مشکلات ہوں, روحانی مشکلات ہوں, انفرادی مشکلات ہوں, سماجی مشکلات ہوں, چاہے انڈیویجول پرابلمز ہوں, چاہے اشخاص کی, سوسائٹی کی پرابلمز ہوں, یہ رسول تمام کی تمام مشکلات کو حل کرے گا. کہیں یہ مت سمجھ لینا کہ رسول صرف نماز روزہ سکھلانے کے لیے آیا, اس کا ذکر تو قرآن میں آ گیا ہے. اور حضور کہاں اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا. خیر جانے دیجئے اس بات کو کہ دیکھیے قرآن تو اس میں تو سب کچھ آ گیا. تو اب سمجھ میں آیا کہ قرآن ہونے کے باوجود بھی رسول کی کتنی شدید ضرورت ہے. کیا طریقہ بتلایا قرآن نے کہ کیسے ان بیڑیوں اور ہتکڑیوں سے نجات دلائے گا رسول. یہ علم ہے, یہ علم کا وارث تھا نا جس نے یہ کہا تھا ایک دفعہ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, اموی بادشاہ کو مشکل مسئلہ ایک درپیش آتا ہے کہ سکے صاحب, عیسائی بادشاہ سکے اپنے مہر لگا کر ان پر داخل کر دیتا ہے اس کو اسلامی بازار میں, اسلامی معاشی اور اقتصادی نظام میں. امام باقر کو بلایا جاتا ہے کہ ابن رسول اللہ حل کیجئے. آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں کتاب کافی ہے, اگر کتاب کافی تھی تو رسول خدا کے فرزند کو مدد کے لیے کیوں طلب فرمایا؟ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کتاب کافی ہے. جب متوکل کے دربار میں بحث چھڑی کہ ہاتھ کاٹے جائیں چور کے, یہاں سے کاٹے جائیں, انگلیاں کاٹی جائیں, کوہنیوں سے کاٹے جائیں, بازو سے کاٹے جائیں, اگر بازو سے ہاتھ کاٹا جائے تب بھی ہاتھ کاٹنا ہے, اگر کوہنی سے کاٹے جائیں تب بھی ہاتھ کاٹنا صادق آتا ہے, اگر کلائی سے کاٹے جائیں تب بھی ہاتھ کاٹنے کا مفہوم صادق آتا ہے, لیکن کاٹا جائے تو کہاں سے کاٹا جائے؟ تو مت بلوائیے آپ نویں امام محمد تقی کو, خود حل کر لیجئے مسئلے کو. اختلاف بتلا رہا ہے امت کا کہ قرآن امت کی سمجھ میں نہیں آ رہا. جہاں قرآن موجود ہے, قرآن اپنی پوری آب و تاب اور اہمیت کے ساتھ موجود ہے, وہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ جو قرآن کی تفسیر اور تبیین اور توضیح پیش کرے, ورنہ قرآن کچھ الفاظ کا مجموعہ ہے. کو بیان کرنے والا تو ہو. نہ بلوائیے آپ امام محمد تقی علیہ السلام کو, نہ بلوائیے آپ معصوم کو, مت مدد دیجئے پھر آپ اگر قرآن کافی ہے. نہیں,
یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں، گواہی ہیں کہ رسول خدا کی حدیث کو سچا ثابت ہونا ہے۔ پتھر پر لکھی ہوئی لکیر مٹ سکتی ہے، رسول کا کلام غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ کل تم نے رسول کے کلام کو غلط ثابت کرنا چاہا تھا نا، رسول کہہ کے گئے تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، ایک کتاب خدا چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرے میری کتاب، میری اہل بیت، میرے گھر والے۔ تو امت کو جب بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی جانب دست سوال دراز کیا۔ یہ اہل بیت، ان کا علم، یہ مرتبہ، یہ علم پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ اور یہ تو علم زمینی علم ہے کہ جو لوگوں کی سمجھ میں آ گیا۔ بعض علم ایسے ہیں، اب یہ معجزہ، یہ واقعہ مجھے 2-3 دفعہ یاد آ چکا ہے اس تقریر کے دوران، اور میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک سلوات بھیجیے میں ذرا پڑھ دوں وہ معجزہ بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہاں تک کی گفتگو کیا ہوئی کہ دین کی ضرورت ہے، اور دین لینا بھی اہل بیت سے ہے۔ کیوں لینا ہے؟ کیونکہ جو اہل بیت نے جس انداز سے اپنے علم کا اظہار کیا، امت ناکام رہی۔ امت ہمیشہ اہل بیت کے علم کے مقابلے میں امت کا مقام ادنا رہا، نچلا رہا، گھٹیا رہا۔ اعلیٰ و عرفہ مقام اہل بیت کا رہا۔ کس علم کی بات کر رہا ہوں؟ وہ علم کے جو دنیاوی علم تھا، جو ظاہری علم تھا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جب فرزند رسول نے بتلایا، سب کی سمجھ میں آ گیا، عجیب کیا کہا یا اپنا رسول اللہ۔ اس آیت کو تو گویا ہم آج پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ محتاج ہیں اس بات کے جو قرآن میں آیت موجود ہے، وہ جب اس کے بارے میں رسول کا بیٹا، رسول کا فرزند تفسیر بتلائے تو آپ یہ کہیں کہ ہم گویا آج اس آیت کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ تو ذرا مجھے بتلائیے کہ وہ علم اور اس علم کے وہ گوشے کہ جہاں تک عقل بشریت پہنچ ہی نہیں سکتی، اس علم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مسجد کوفہ میں مولا کائنات، جو لوگ عراق کی زیارت کر چکے ہیں، کربلا کی، نجف کی، پروردگار ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، اور جو نہیں گئے پروردگار جلد از جلد انہیں زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک درود بھیجیے ذرا محمد آل محمد۔ اب لوگ بیٹھے تھے، مولا کائنات بھی تھے مسجد کوفہ میں۔ شیخ مفید نے اس واقعے کو لکھا ہے کتاب الاختصاص میں، کہا یا علی حدثنا، اے علی ذرا گفتگو کرو ہمارے ساتھ۔ کہ لا طاقت لکم، کوئی تم برداشت نہیں کر سکتے میری گفتگو۔ اب یہ بھی عجیب، کیا کہا جائے؟ علی ذرا اور گفتگو کرو ہمارے ساتھ۔ بھائی آپ اپنا لیول دیکھیے، آپ سوال کیجئے، سوال کرنا ہے تو یا علی کچھ گفتگو کرو۔ مطلب ایک عام آدمی کے پاس آئے ہیں کہ ذرا اور کیا حال چال ہے، کچھ ہے کوئی نئی تازی خبر بتلائیے۔ علی ابن ابی طالب، وارث علم الاولین والآخرین کے پاس جب آپ بیٹھے ہیں تو مجلس میں بیٹھنے کا ڈھنگ سیکھیے۔ جو سوال ہے مولا قبر میں کیا ہوگا، مولا میرے اعمال قبول ہوئے، میری نمازیں صحیح ہیں، اگر غلط ہے تو بتلائیے کیا کروں، کیا کوئی میرا گناہ باقی تو نہیں ہے؟ اور آج کے بھی مومن کو چاہیے کہ جب زری پر جائے معصومین کی تو دعا یہ مانگے، مولا کوئی بھی ایسا غلط کام نہ ہو جو مجھ سے اب سرزد ہو، مولا اگر کوئی گناہ ایسا ہے کہ جو ابھی تک معاف نہیں ہوا تو آپ معاف فرما دیجئے۔ یا علی حدثنا حدثنا لا طاقت لکم لا بد لک، علی بات کرو۔ مولا کائنات نے کہا اچھا اٹھو، یہاں پر بات نہیں ہو سکتی، مسجد میں۔ گھر لے کر آئے، بٹھایا اور کہا دیکھو، انا الاول وانا الاخر، انا الظاہر وانا الباطن، انا احیی وانا امیت، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ ارے مجمع میں تو کھلبلی مچ گئی۔ کفر علی، کفر علی، علی کافر ہو گئے، نعوذ باللہ علی کافر ہو گئے۔ لوگ اٹھے اور دروازے کی طرف بھاگے۔ مولا کائنات اپنی جگہ پر، لوگ اٹھ کے بھاگے۔ مولا کائنات نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا باب استمسک علیہم، اے دروازے کی کنڈی انہیں روک کر رکھنا، جانے مت دینا۔ ابھی 8-10 لوگ کنڈی کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کنڈی، وہ چٹخنی جو ایک انگلی کے اشارے سے چلی جائے، اگر ارادہ ہو جائے صاحب ارادہ کا، اگر اس کا ارادہ ہو جائے کہ جس کا ارادہ خدا کا ارادہ ہے، ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیونکہ شیخ مفید نے اس واقعے کو لکھا ہے اس لیے ان کے اصالہ ثواب پہ بھی ایک سلوات بھیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ساری چیزیں خدا کے ارادے کے تحت ہیں۔
علی بن ابی طالب نے کہہ دیا یعنی خدا نے کہا، علی نے ارادہ کیا یعنی خدا نے ارادہ کیا. یا باب استمسک علیہم، اے دروازے انہیں روک کے رکھنا، جانے مت دینا. ابھی 8 10 15 لوگ مل کر دروازہ کھولنے کی کوشش کریں، دروازہ نہیں کھل رہا. کہا کہ مولا یہ کیا ادھر سے بات ایسی، کام ایسا کریں تو کیا کریں. اب کہا آؤ بیٹھو تمہیں سمجھاتا ہوں. کہا میں نے پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ انا الاول وانا الاخر، پہلا میں ہوں آخری میں تھا. کہا انا اول من آمن برسول اللہ وآخر من شایعہ، میں سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے رسول کی تصدیق کی اور آخری شخص تھا جس نے رسول کو قبر میں اتارا. انا احیی و انا امید، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. انا احیی السنہ و امیت البدعہ، میں رسول کے کردار کو زندہ کرتا ہوں اور رسول کے کردار کے سامنے جو چیز آتی ہے اس کو مار دیتا ہوں. انا الظاہر و انا الباطن، اس کا مطلب یہ ظاہر بھی میں باطن بھی میں. انا عندي علم الظاہر و انا عندي علم الباطن، میرے پاس ظاہر کا علم بھی ہے، میرے پاس باطن کا علم بھی ہے. جب مولا کائنات نے گفتگو کی تو لوگوں نے کہا فرج اللہ عنک فرجت عنا، علی اللہ تمہاری مشکلات کو دور کرے، تم نے ہماری بڑی مشکل کو دور کر دیا آج. اور پھر دروازہ کھلا، اشارہ کیا اور چلے گئے. تو دیکھیے ایک وہ علم ہوتا ہے کہ جسے ہم تجزیہ اور تحلیل کر سکتے ہیں. امام کے پاس گئے، امام نے کہا 5ویں 6ٹھے 7ویں کسی بھی امام کے پاس گئے، کہا دیکھو یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ لفظ ہے، اس لفظ کے عربی میں یہ معنی ہے، اس سے یہ معنی نکلتا ہے، تو یہ واضح ہے. امام نے کہہ دیا، ہم نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں بھی ہمیں امام کی ضرورت ہے. اگر امام نہ سمجھائے وہی سیدھی سی بات تو سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ بات سوچئے، وہ علم اب بیٹھ کر تحلیل کیجئے، عقل سوچے کہ یہ اس انگلی میں کتنی طاقت تھی کہ اشارہ کیا دروازے کی طرف. خود 10 فٹ دور بیٹھے ہیں، 10 12 15 گز دور بیٹھے ہیں. عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو شخص دور بیٹھا ہے اس کا ارادہ کیسے کارگر ہو گیا چٹخنی کے اوپر، اور جو لوگ 15 20 مردوں کی طاقت ہے وہ کنڈی کو کھول نہیں پا رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طاقت یہ انسانی طاقت ہے، اور یہ شخص جو دور بیٹھا ہے اس کی طاقت کہیں اور سے چل رہی ہے. تو یہ جو میں نے عرض کیا تھا کل کہ دیکھیے خدا کا تصور واضح کرنا پڑے گا، توحید کو واضح کرنا پڑے گا. یہ توحید سمجھ میں نہیں آئے گی. توحید، امامت اور رسالت ایک ہی چیز کے 3 مختلف پہلو ہیں. جو توحید کو سمجھے گا امامت سے جدا کر کے وہ مشرک، جو امامت کو توحید سے جدا کر کے سمجھے گا وہ مشرک، جو توحید اور امامت کو اور ولایت کو ساتھ ساتھ رکھ کے سمجھے گا وہ ہے موحد. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا مت توحید، توحید کیا ہے؟ امام نے کہا توحید یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو. مولا یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ توحید کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل کرو. اس میں فرق کیا ہے، سلسلہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ آپ سے توحید کی بات پوچھ رہا ہے، آپ امام کو توحید کے ساتھ شریک کر کے بتلا رہے ہیں کہ اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل کرو. تو دیکھیے ہمیں سکھلایا کیا گیا ہے، ہمیں بتلایا کیا گیا ہے. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. پروردگار مجھے اپنی ذات کی پہچان کروا، کیونکہ تو نے اگر اپنی ذات کی پہچان مجھے نہ کروائی میں تیرے رسول کو نہ پہچان پاؤں گا. پروردگار اپنے رسول کی پہچان مجھے کروا، کیونکہ اگر تو نے اپنے رسول کی پہچان مجھے نہ کروائی تو میں اپنے امام زمانہ کو پہچان نہ پاؤں گا. پروردگار میرے امام زمانہ کی شناخت اور پہچان مجھے کروا، کیونکہ اگر میں اپنے امام کو نہ پہچان پایا. توجہ فرمائیے گا، بات ہوئی خدا کی ذات سے شروع کہ پروردگار مجھے اپنی ذات کی شناخت کروا. رسول خدا کی شناخت کے بعد رسول کی شناخت، رسول کی شناخت کے بعد امام زمانہ کی شناخت، اور امام زمانہ کی شناخت اگر نہ حاصل ہوئی پروردگار مجھے امام کی شناخت کروا، کیونکہ اگر تو نے مجھے میرے امام کی شناخت نہ کروائی تو کیا ہوگا؟ وللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. لاکھ اب اللہ کو مان لے کہ خدا ہے، یہ شجر، یہ مدر، یہ حجر، یہ دریا، یہ سمندر دلیل ہے خدا کے وجود کی. نجات ابھی نہیں ممکن. لاکھ آپ رسول کو پہچان لے، جب تک رسول کے ساتھ امام کو نہ پہچانا. اور معرفت کا وہ سلسلہ، توحید کا وہ سلسلہ جو خدا کی ذات سے شروع ہوا تھا، جب تک اس میں امام زمانہ کے وجود کو ضم نہ کیا جائے نجات ممکن ہی نہیں. محمد صلوات. کیوں ممکن نہیں؟ کیوں ممکن نہیں؟ وجہ کیا ہے؟
اب وجہ مجھے جوش ملی آبادی کا ایک بند یاد آ رہا ہے, مجھے سنانے دیجئے. اگرچہ بڑا اس پہ اعتراض ہوتا ہے اور میں پوری طرح سے واقف ہوں, یہاں کی بات نہیں کر رہا, جہاں جہاں جاتا ہے یہ مسئلہ تو کافی اعتراض ہوتا ہے, لیکن بہرحال مجھے یہ بند سنانے دیجئے کہ کس وجہ سے امام کے بغیر عقیدہ نامکمل ہے. قرآن کے الفاظ تو بے جان الفاظ ہیں, اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. قرآن کے الفاظ ایسے ہیں کہ مولا کائنات نے جب مناظرے کے لیے اور مباحثے کے لیے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا, کہا دیکھو یاد رکھنا قرآن سے گفتگو مت کرنا. فَإِنَّ لِلْقُرْآنِ وُجُوهٌ یا إِنَّ الْقُرْآنَ ذُو وُجُوهٍ, قرآن کی ہر آیت کی کئی تفسیر کئی ترجمے ہو سکتے ہیں. تم ایک تفسیر کے ذریعے بات کرو گے, وہ دوسری تفسیر اور تعویل کے ذریعے جواب دے دیں گے. حدیث کے ذریعے بات کرنا. مولا کائنات سمجھ چکے ہیں نا. فرمایا قصر تجلیات ہے ویراں تیرے بغیر, قصر تجلیات ہے ویراں تیرے بغیر. یعنی مولا کائنات اور حسین ابن علی کی ذات ایسی ہے کہ پروردگار آدم کی وہ تجلیاں, فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, جب کوہ طور پر پروردگار کی تجلی آئی تو کوہ طور ریزہ ریزہ چکنا چور ہو گیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے. یہ اس تجلی کی بات ہو رہی ہے کہ پروردگار نے جہاں اپنے وجود کی جلوہ گری دکھلائی, جہاں اپنے وجود کی پروردگار نے رعنائی دکھلائی, جہاں پروردگار نے اپنے وجود کی کرشمہ سازی دکھلائی, جہاں پروردگار نے اپنے وجود کا اظہار کیا, وہاں نور ولایت تھا. در حقیقت یہ نور ولایت ہی ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار اپنے وجود کی تجلی دکھلا رہا ہے. اور جوش یہاں پر فرما رہے ہیں کہ قصر تجلیات ہے ویراں تیرے بغیر, ظلمت کی ایک کرن ہے رگے جاں تیرے بغیر, نامعتبر ہے عظمت انسان تیرے بغیر, اور گونگے کا ایک خواب ہے قرآن تیرے بغیر. گونگے کا خواب کیا ہوتا ہے؟ گونگا جب خواب دیکھتا ہے رات کو کسے بتلائے؟ گونگے کا ایک خواب ہے قرآن تیرے بغیر. اور عجیب مرحلہ, لبہائے مہر بستائے حق کی زباں ہے تو. خدا کے ہونٹ کس نے دیکھے؟ خدا کی زبان کس نے دیکھی؟ خدا کیسے گفتگو کرے؟ یا حسین کے ذریعے یا علی کے ذریعے. لبہائے مہر بستائے حق کی زباں ہے تو, مصحف ہے ایک مینارہ جامد اذاں ہے تو. اگر نہ ہو حسین ابن علی, اگر نہ ہو ذات علی مرتضیٰ, تو یہ تجلیات کہاں سے آئیں گی, یہ رعنائیاں کہاں سے آئیں گی؟ علی ابن ابی طالب خدا کا وہ نام ہے. فرمایا حدیث میں کہ علی ابن ابی طالب کے ذریعے خدا نے ہر نبی کی مدد کی چھپا کر میری مدد کی ظاہر کر کے. تو امام کا تصور جب تک نہ آئے گا نجات ممکن نہیں. کیوں نجات ممکن نہیں؟ کیونکہ وجود امام ضمانت ہے اس بات کی کہ دین میں کوئی بشری اور انسانی عقل اپنی مرضی نہیں ٹھوس سکتی. اگر آپ نے وجود امام کو ہٹا لیا, اگر وجود معصوم کو ہٹا لیا اور مجھ آپ جیسے انسان اس دین کے حاکم بن گئے, تو ہماری اور آپ کی عقلیں اپنی شہوتوں اور نفسانی خواہشات کی گرویدہ ہیں. جب اپنی خواہشات اور نفسانیت کی بات آ گئی تو مجھے بتائیے کہ خدا کا حکم خالصاً کیسے ہم تک پہنچے گا؟ تو ایسی عقل کی ضرورت ہے, ایسے نفس کی ضرورت ہے, ایسی ذات کی ضرورت ہے. وہ ذات اس مقام پر ہو, وہ ذات اتنی بلندی پر ہو, وہ ذات اس مقام پر ہو کہ فرشتے میدان کربلا میں جب آ کر کہیں کہ اے حسین ابن علی, خدا نے ہمیں آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے اور خدا نے حکم دیا ہے کہ خود حسین سے جا کر اجازت لو, آپ پروردگار سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں شہادت کے بعد یا کامیابی چاہتے ہیں؟ اگر حکم دیں ابھی لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیں. کہا کہ نہیں, بل اللقاء, مجھے خدا کی ملاقات چاہیے. فرشتے آئے ہیں مدد کرنے کے لیے. تو یہ ولایت وہ مرتبہ ہے. امام زمانہ کا وجود حضرت حجت ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا وجود وہ وجود ہے کہ جو عقل انسانی کے حملوں سے, عقل انسانی کی زد میں آنے سے روکتا ہے دین کو. دین پروردگار کے علم کی تجلی ہے. دین وہ روشنی ہے, وہ کرن ہے جو علم الہی کی جانب سے آئی ہے, جس میں علم الہی کی تصویر ہے. اب اس تصویر کو اسی طرح سے باقی رہنا ہے. کیونکہ باقی رہنا ہے, اس میں کسی انسانی ذہن کی, کسی انسانی سوچ کی, کسی انسانی ہاتھ کی دخالت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے امام کو رکھا گیا کہ جیسا حکم آیا ویسا ہی حکم آئے گا. اور یہاں سے وہ علماء اصول اور علماء فقہ, وہ جو ایک عجیب و غریب قسم کی بحث ہے وہ یہاں سے چھیڑتے ہیں جس کے یہاں پر جگہ نہیں ہے یقیناً, کہ ولایت کرتی کیا ہے. اب آپ سن لیجئے, ایک جملہ کہہ کر بس مصائب کی طرف آؤں گا. مولانا امام نے تو شاید کہا ہو کہ جمعے کی نماز واجب ہے,
کسی کا فتویٰ واجب کا ہے، کسی کا فتویٰ واجب تخیری کا ہے، کوئی مستحب کہتا ہے، کوئی فلاں فتویٰ دیتا ہے، ایک نماز، اتنے سارے مسئلے. تو دیکھیے یہی وجود ولایت ہے. اگر ولایت کی بنیاد پر کوئی بات کی جائے اور حقیقتاً غلط ہو تو یہاں پر وجود ولایت بالکل پروردگار عالم کے ناموں کی طرح ہے کہ اگر تم غلط کام بھی کر رہے ہو، غلط طریقہ تم تک پہنچ گیا لیکن حجت موجود ہے، دلیل موجود ہے. تو یہاں ولایت علوی ہے، یہاں ولایت امام زمانہ ہے جو کمپنسیٹ کرتی ہے تمہارے غلط اعمال کو، البتہ ان غلط اعمالوں کو کہ جن پر تمہارے پاس غلط دلیل پہنچ گئی. یہ ولایت کا معنی یہ ہے کہ جہاں پر علماء اصول نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. مجھے نہیں پتا کس حد تک بات واضح ہوئی، لیکن بالکل آخری لمحات چل رہے ہیں اور اس پر زیادہ گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی. اور توحید اور ولایت اور پھر دین کی ضرورت کہ دین کیوں ضروری ہے. دین صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے، اس دنیا کے لیے بھی ضروری ہے. اور اب آخری جملہ کہہ کر کہ دیکھیے بڑی ترقی کر لی انسان نے. میں نے ترقی کا ذکر کیا تھا، اس بات کو مکمل کرنے تھی. بڑی ترقی کر لی انسان نے، بہت آگے چلا گیا. کتنے آگے چلا گیا؟ اتنا آگے چلا گیا کہ جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے سیکیورٹی کیمروں کے کاروبار میں برکت آتی جا رہی ہے. اگر آپ نے ترقی کر لی تھی تو یہ سیکیورٹی کیمرے، ہر جگہ سیکیورٹی کیمرے ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے. بہت ہی زیادہ جو اہم جگہیں ہوتی تھیں، مقامات ہوتے تھے، وہاں سیکیورٹی کیمرے نظر آتے تھے تو ایک دوسرے کو کونی مار کے کہتے ہیں سیکیورٹی کیمرے لگے ہیں یہاں پر. اب تو یہاں پر صاحب ہمارے محلے میں دودھ کی دکان پہ بھی سیکیورٹی کیمرہ لگا. تو اگر آپ نے ترقی کر لی ہے تو کیسی ترقی کی ہے؟ کیا حیوانیت کے راستے پہ چل کے ترقی کی ہے کہ آپ اتنا ڈر گئے ہیں اپنے جیسے ہی دوسری مخلوق سے کہ سیکیورٹی کیمرے لگائے ہیں آپ نے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ترقی خاص جہت میں ہوئی ہے، انسان کی روح اس مقام پر نہیں پہنچی کہ جہاں انسان قوانین کا اپنے آپ کو تابع کر لے. اچھا دیکھیے یورپ میں، مغربی یورپ میں یہ قوانین آ چکے ہیں، وہاں پہ بھی سیکیورٹی کیمرے موجود ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ اب ضرورت دین کو سمجھیے. یہ صرف اور صرف اسلام ہے جو اس انداز سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، پنجتن کے ہر ماننے والے کو اس کی اس انداز سے تربیت کرتا ہے. یہ فرش اعضا، یہ نام حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی زیارت، یہ امیر المومنین کی زیارت، یہ رمضان کے اعمال، یہ رجب کے اعمال، یہ ولایت، یہ نبوت، یہ پنجتن کا ذکر، یہ چہاردہ معصومین کا ذکر، یہ انسان کی اس انداز سے تربیت کرتا ہے. بلکہ ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں کہ حسین کی یاد میں نکلے ہوئے 2 آنسو، لٹرلی باقاعدہ باضابطہ طور پہ کہہ رہا ہوں، 2 آنسو اگر نکل آئے کسی گناہگار کی آنکھ سے اور اس کا دل حسین کی یاد میں تڑپ رہا ہو تو پھر ذرا اسے پیشکش کر کے دیکھیے اس گناہ کی کہ جسے وہ گناہ کرنے کی عادت ہوتی ہو. کوئی شخص اگر ہو تاش کھیلتا ہے، اب تاش کھیلنا حرام ہے، وہ نکلے باہر اور رو کے نکلا ہو، ابھی آنکھوں سے آنسو پہنچ رہا ہو اور آپ اس سے کہیے مجلس ختم کر لی، ذرا تاش کھیلنے چلیے، وہ کہے گا کیا بات کہہ رہے ہو، حال دیکھ لو کہاں سے نکلا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر دنیا کے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ناکام ہیں وہاں پر حسین کی یاد میں نکلے ہوئے 2 آنسو کہیں آگے ہیں. تو سوچئے کہ وہ حسین کے جس کی یاد میں نکلے ہوئے 2 آنسو اتنے طاقتور ہیں کہ انسان کے اخلاق کو اپنی گرفت میں لے لے. تو ذرا سوچئے کہ جب اس حسین کے بیٹے کی حکومت ہوگی تو انسان کہاں ترقی کرے گا. 2 آنسو حسین کی یاد میں نکلے ہوئے. اور ہر شخص اپنا امتحان خود کر سکتا ہے. ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص گناہگار ہے. معصوم صرف 14 تھے، یا کچھ ہستیاں اور بھی معصوم ہیں جیسے حضرت عباس، حضرت علی اکبر، جناب زینب، جناب معصومہ، جناب حکیمہ خاتون اور یہ ائمہ کی جو والدہ تھیں. یہ سب عصمت کے مرحلے پر ہے، لیکن یہ ایک عصمت دوسری ہے. 14 معصومین کی عصمت دوسری ہے. میں نے اشارہ کر دیا کہ ذہنوں میں یہ بات رہے. تو دین یہ کہتا ہے کہ دیکھو جہاں پر دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک ناکام ہو جاتے ہیں، وہ ممالک کے جہاں پر کرپشن 0 ہے، کرائم ریٹ تقریباً 0 ہے، وہاں پر بھی سیکیورٹی کیمرے لگتے ہیں. لیکن یاد رکھو اگر یہ نہج البلاغہ پڑھنے والا شخص، علی مرتضیٰ کا چاہنے والا، اگر علی مرتضیٰ سے مدد مانگے تو کلمات قصار میں نہج البلاغہ کے یہ جملہ درخشندگی کے ساتھ چمک رہا ہے، اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الحاق فإن الشاق
الشاہد هو الحاکم. علی ابن ابی طالب کا یہ جملہ سیناگوگ پر لکھا جائے, مندر پر لکھا جائے, گردوارے پر لکھا جائے, مسجد پر لکھا جائے, امام باڑے پر لکھا جائے, ہر ملک کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر لکھا جائے, ہر ملک کی ہائی کورٹ سپریم کورٹ پر لکھا جائے, ہر ملک کے ایئرپورٹ اسٹیشن پر لکھا جائے, اس قابل ہے. یعنی علی ابن ابی طالب کی کوئی کیا مثال لائے گا؟ علی کے ایک جملے کی مثال کوئی نہیں لا سکتا. علی ابن ابی طالب اپنی ولایت کی ہمہ گیری, گستردگی اور ایکسپینشن کا ثبوت ایک جملے کے ذریعے دے رہے ہیں کہ دیکھو میرا ایک جملہ اس قابل ہے کہ بغیر کسی مذہب اور فرقے کی قید کے اسے ہر جگہ پھیلایا جا سکتا ہے کہ اللہ کا گناہ کرنے سے بچو, اللہ کی معصیت سے بچو تنہائی میں, کیونکہ جو دیکھ رہا ہے وہ کل فیصلہ کرے گا. وہ جو خدا دیکھ رہا ہے نا تنہائی میں, تمہیں ڈرو اس کی معصیت کرنے سے, کیونکہ جو دیکھ رہا ہے, تم سمجھ رہے ہو کوئی سیکورٹی کیمرہ نہیں, تم سمجھ رہے ہو یہاں گیٹ کیپر نہیں, تم سمجھ رہے ہو یہاں پر ٹیچر موجود نہیں ہے, یہاں پر والدین موجود نہیں ہے, پیرنٹل لاک کھول دیا. لیکن علی ابن ابی طالب کے اس نسخے کا کیا کرے کوئی کہ کوئی توڑ ہی نہیں اس نسخے کا کہ دیکھو اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات, تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو. یہ علی ابن ابی طالب کا جملہ وہاں آتا ہے جہاں دنیا کے سارے سیکورٹی سسٹم فیل ہو جاتے ہیں. اب کیا کوئی جواب لائے گا علی ابن ابی طالب کی شخصیت کا؟ علی ابن ابی طالب جس زلجنا پر سوار ہو, اس زلجنا کے سموں کے نیچے جو مٹی ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. علی ابن ابی طالب کے علم کی کوئی کیا مثال لائے گا؟ یہاں پہ انبیاء کی کوئی, یہاں پر صاحب یہاں پہ انبیاء کی دکان نہیں جم رہی علی ابن ابی طالب کے سامنے. میری اور آپ کی دکان جمے گی. یہ میں نے جوش جذبات میں نہیں کہا ہے کہ علی ابن ابی طالب جس زلجنا پر بیٹھے اس زلجنا کے پیروں کے نیچے نال ہے, اس نال کے نیچے جو مٹی ہے اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. کیوں جوش جذبات میں نہیں کہا ہے؟ علی ابن ابی طالب کے بارے میں رسول کی حدیث موجود ہے, یا علی لولا اخاف, اگر علی مجھے ڈر نہ ہوتا لقلت فیک قولا, میں تیرے بارے میں ایک ایسی بات کرتا, لا تمر بمکان, کہ تو کہیں سے نہ گزرتا, الا واخذ التراب من قدمیک, علی تیرے قدموں کے نیچے کی مٹی کو لوگ تبرک کے لیے لے کر جاتے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ اس فضیلت کو چھپا کر لے گئے, وہ کیا فضیلت تھی بتلائیے نا. آپ نے علی ابن ابی طالب کے علم کے بارے میں کہہ دیا کہ علی کا علم میرا علم ہے. آپ نے علی کے مقام کے بارے میں کہہ دیا کہ علی کا علم مقام میرے مقام ولایت کے ساتھ ساتھ ہے. آپ نے علی کے بارے میں کہہ دیا کہ خدا نے علی کے لہجے میں مجھ سے گفتگو کی. آپ نے علی کو اپنا نفس قرار دے دیا. آپ نے علی کے لیے اپنی وہ بیٹی جو سیدہ نساء العالمین تھی اس کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دیا. آپ نے کہا کہ ہر نبی کی نسل خود اس کی نسل سے چلتی ہے, لیکن میری نسل علی کی نسل سے چلے گی. آپ نے علی کو لوائے حمد دے دیا. آپ نے علی کو ساقی کوثر بنا دیا. آپ نے علی کو اپنا علمدار بنا دیا. اپنی ہر صفت کا وارث علی کو بنا دیا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا چیز تھی جو آپ بتا کر نہ گئے, جو رسول علی جو باتیں رسول خدا نے مولا کائنات کے بارے میں بتلا دی ہیں, توجہ فرمائیے گا, جو باتیں رسول خدا نے مولا کائنات کے بارے میں بتلا دی ہیں, کوئی ان باتوں کے کروڑویں حصے کا جواب نہیں لا سکتا. تو ذرا سوچئے کہ وہ جو نہ بتا کر گئے کیا حقیقت تھی جو رسول اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ائمہ کو ان کے مقام سے مت بڑھائیے, تو وہ لوگ اپنی عقل کو ذرا چیک کریں کہ پہلے مقام تو واضح کیجئے. جب رسول یہ فرما رہے ہیں کہ لا تمر بملائن, تو کسی انسانوں کے گروہ کے پاس سے نہ گزرتا مگر کہ علی ابن ابی طالب تیرے قدموں کی مٹی اٹھاتے. علی چاہے گھوڑے پر بیٹھ کر گزرے چاہے پیادہ گزرے, علی کے قدموں کی مٹی تبرک کے لیے لے کر جاتے. تو یہ مرتبہ کیا ہے, یہ منزلت کیا ہے, یہ درجہ کیا ہے, یہ کس مقام پر ہیں. اب توجہ کیجئے گا, کل اگر خدا نے توفیق دی اور حافظے نے ساتھ دیا تو کل اس پر گفتگو کروں گا. یہی وجہ ہے کہ جتنا مرتبہ بڑا ہوتا ہے, درجہ جتنا بڑا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ہستی مصائب پر جتنا صبر کرتی ہے
کیونکہ مقام ایسا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی بھی اس مقام پر ٹک نہیں سکتا، کوئی اس مقام پر ٹک ہی نہیں سکتا. یہاں انبیاء کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہاں انبیاء جم ہی نہیں سکتے. جہاں پر انبیاء نہ جم پائیں وہاں پر میری اور آپ کی کیا اوقات، کیونکہ مقام اتنا بلند ہے تو جو مصائب ہیں وہ بھی اتنے بلند ہیں، اور ان مصائب پر جو ساتھ دے گا نا مولا کائنات کا، اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے اب ان آنسوؤں کا کوئی مرتبہ تعین نہیں کر سکتا کہ خدا کتنے گناہ معاف کرے گا، جنت میں کتنے درجات دے گا. یہ جو آنسوؤں کا تعین کیا جاتا ہے نا کہ رونے پر جہنم سے معاف کر دیا، پروردگار نے رونے پر جنت میں بھیج دیا، تو دین کو سمجھیے، اپنی ناقص عقلوں کے ذریعے روایات کو سمجھنے کی کوشش مت کیجیے. 1 2 3 نہیں، سینکڑوں روایات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حسین ابن ابی طالب کے غم میں رونا. بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن پر حسین کے گریے کے علاوہ کوئی اور چیز انہیں صاف ہی نہیں کر سکتی. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت، میں ایک لے مین کے انداز میں، ایک عام انسان کے انداز میں فلسفہ بتا دوں. دیکھیے، پروردگار محبت کرتا ہے حسین ابن علی سے. 1400 سال پہلے حسین پکارتے رہ گئے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. حسین اکیلے تھے؟ نہیں، رسول زادیاں بھی ہیں. کیا قربانی پیش کی؟ خدا حسین سے محبت کرتا ہے. حسین اکیلے رہ گئے، خدا علی سے محبت کرتا ہے، علی اکیلے رہ گئے. آج ہے نا آپ لوگ کہ جو اس 1400 سال پہلے کے واقعے کی یاد میں اپنے آپ کو پیٹے ڈالتے ہیں، مارے ڈالتے ہیں، غم مناتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو مجھے بتلائیے کہ خدا آپ سے محبت کیوں نہیں کرے گا؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین. اللہ جس بندے سے محبت چاہتا ہے نا کرنا اور بھلائی چاہتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. تو بس عزیزوں، یہ حسین کی محبت ہے. اور حسین ابن علی تو دور کی بات ہے، وہ ایک عجیب مرتبہ امام معصوم ہے. میں کہوں گا کہ اب سمجھ میں آتا ہے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ کسی بزرگ نے جب امام زمانہ کو اپنے خواب میں دیکھا یا بیداری میں، مجھے نہیں پتا، لیکن واقعہ میں نے دیکھا اور سنا کہ اس نے کہا کہ مولا کیا کریں؟ کہا کہ دیکھو میری پھوپھی زینب کے لیے بھی گریا کیا کرو. کیوں گریا کیا کرو؟ اب یہ میرے لفظ ہیں، یہ مولا کے لفظ نہیں ہے. کہا میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے حسین کا امتحان، عباس کی شہادت حسین کا امتحان تھی، قاسم کا لاشا اٹھا کر لائے حسین کا امتحان تھا، علی اکبر کی لاش اٹھا کر لائے حسین کا امتحان تھا. یہ سب کے سب امتحان حسین نے دیے، لیکن اکیلے نہ تھے، بہن بھی ساتھ تھی. لیکن اللہ اکبر، رسول زادی فاطمہ کی بیٹی علی مرتضیٰ کی لاڈلی نے وہ امتحان دیے کہ اب حسین نہ ساتھ تھا، نہ عباس ساتھ تھے، نہ علی اکبر ساتھ تھے. علی کی بیٹی نے یہ سارے امتحان اکیلے اور تنہا انداز میں انجام دیے. اس انداز میں انجام دیے کہ کہا تھا نا حسین ابن علی نے جب رخصت کے لیے جا رہے تھے کہ دیکھو بہن، میرے بچوں سے ہوشیار رہنا، میں یتیم ہونے جا رہے ہیں میرے بچے. تو بہن کہہ سکتی ہے کہ بھیا جب تمہارے بچوں پر کوئی تازیانہ مارتا تھا نا تو میں اپنی پیٹھ کو آگے کر دیتی تھی. جب پانی ملتا تھا، کئی پہر کی پیاسی ہوتی تھی، میں انہیں پانی دیتی تھی. خدا کی قسم، ایک قدم جو جناب زینب نے اٹھایا ہے نا کربلا سے کوفے کے رستے میں، اگر اس قدم کے اٹھانے کے اجر کو خدا تمام گناہگاروں پر تقسیم کر دے تو کوئی گناہگار باقی نہیں رہے گا، سب جنت میں چلے جائیں گے. یہ امتحان ہے جناب زینب کا. بس مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے اور آخری منزل مصائب کی کہ جناب سیدہ جب رسول خدا کے بعد وہ تمام مظالم آئے، جب تمام مظالم ٹوٹے، دروازہ بھی گرا، پہلو بھی شکستہ ہوا، بازو بھی ٹوٹا، میں کہوں گا بی بی آپ نے بڑے مظالم سہے. روایت کے الفاظ ہیں منحدت الرکن باقیت العین معصبت الراس ناہلت الجسم. اب سیدہ کے گھٹنوں میں چلنے کی طاقت نہ رہی تھی، پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. حسن اور حسین کا ہاتھ تھام کر سیدہ ان بے جان پیروں کے ساتھ مجھے نہیں پتا کس طرح بیت الحزن جاتی تھی. بس میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی آپ کے گھٹنوں میں چلنے کی طاقت نہ تھی، ماتھے پر زخم کا نشان تھا، پسلیاں شکستہ تھی، لیکن
لیکن دو بیٹے تو ساتھ ہوتے تھے نا, جب گھر پہ آتی تھی تو علی مرتضیٰ ہوتے تھے نا, تسلی دیتے ہوں گے. میں کہوں گا آئیے ذرا کربلا کے میدان میں, جب بہن زینب نے حسین کے یتیم بچوں کو اکٹھا کیا تو جب خیمے میں آئی, اب خیمہ جل چکا تھا, علی مرتضیٰ نہ تھے جو تسلی دیتے. ایک بھائی حسن تھا, ایک بھائی حسین تھا, ایک کا سرنوں کے نیزہ پر تھا, ایک بقی میں محو آرام تھا. اب زینب تھی اور ظالموں کے تازیانے تھے, اب زینب تھی اور بچوں کے کانوں سے چھنے ہوئے گوشوارے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. والے والے تجھے قسم دیتے ہیں جناب زینب کی مظلومیت کی, جناب سیدہ کی, جناب سید شہداء کی مظلومیت کی, جو یہاں مومنین مومنات موجود ہیں اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین مومنات ہیں. پروردگار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار اگر یہاں کوئی مومن مومنہ یا دنیا میں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ تنگ دست ہے, نادار ہے, قرض دار ہے, بے اولاد ہے, پریشان حال ہے, بے روزگار ہے, پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار اس عزاداری کو ہم سب سے جنہوں نے بھی اس عزاداری میں جس طرح سے بھی حصہ لیا, اس فرش عزا کو بچلانے میں جتنی بھی زحمت جس نے کی ہے, پروردگار بہترین اجر سے عنایت فرما. اور اس اجر کو قیامت میں پل صراط پر نام اعمال دیتے وقت, کفن دیتے وقت, ہمیں قبر کی پہلی رات جب ہماری آنکھ بند ہو رہی ہو, جب غسل میت دیا جا رہا ہو, پروردگار اس ذکر کو ذخیرہ فرما. پروردگار دنیاوی مشکلات سے نجات دلا. پروردگار قیامت تک کے لیے ہماری نسلوں میں 4 معصومین کے ماننے والوں کو پیدا کرتے رہیو. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں ابو الفضل عباس کی, جناب زینب کی مظلومیت کی, کہ ہمارے امام زمانہ کے قلب مقدس سے ہر غم و اندوہ, حزن اور ملال کو دور فرما. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں جناب سیدہ کی مظلومیت کی, امیر المومنین کی مظلومیت کی, کہ ہمارے امام زمانہ کے دل کو ہر قسم کی خوشی, شادمانی, شادکامی, خوشحالی, کامرانی سے مالا مال فرما. پروردگار ہمیں اس قابل بنا کہ ہمارا امام ہمارے لیے دعا کر سکے. پروردگار ہمیں امام کے انصار اعوان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان. درود بھیجیے محمد.